شاہ کشمیری نے جنگ شروع کی تھی بہاولپور کی عدالت سے، اور جنگ کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ قائد انقلاب مفتی محمود نے پاکستان کی اسمبلی میں اگر عدالت میں جنگ آئی ہے تو سید عصمت سید انور شاہ کشمیری دیوبند کا سرخیل آیا ہے۔ اگر اسمبلی میں جنگ آئی ہے تو مفتی محمود دیوبندی آیا ہے۔ اگر ساؤتھ افریقہ میں عدالت میں جنگ آئی ہے، شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی گیا ہے، حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی گیا ہے، حضرت علامہ خالد محمود گیا ہے، حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی گئے ہیں۔ اگر ربے کے نام بدلنے کی بات آئی ہے، چناب نگر کا بدل کے نام رکھا گیا مولانا منظور احمد چنیوٹی نے۔ میں یہ بات بڑی جرات اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر مناظرے کا میدان مرزائیت نے سجایا ہے تو مقابلہ کیے فاتح قادیان مولانا حیات نے، یہ دیوبندی تھا۔ اگر میدان مناظرہ سجا ہے تو مقابلہ کرنے والا مولانا لال حسین اختر تھا جو دیوبندی تھا۔ اگر مرزائیت نے تحریری میدان میں نکلے ہیں تو مقابلہ کرنے والا انور شاہ کشمیری دیوبندی تھا۔ اگر یورپ میں جنگ لڑی ہے تو مقابلے کے لیے جانے والا یوسف بن نوری دیوبندی تھا۔ اگر برطانیہ میں جنگ لڑی ہے تو وہاں پہ جنگ لڑنے والا خواجہ خان محمد دیوبندی تھا۔ پھر مجھے کہنے دیجیے، انگریز کو نبی بنایا گیا جہاد کو ختم کرنے کے لیے، جہاد کے علم کو بلند کرنے والا افغانستان میں جلال الدین حقانی دیوبندی تھا۔ مولوی یونس خالد یہ دیوبندی تھا۔ مجھے یہ بات کہنے دو، اگر آج خلافت کو برپا کر خلافت کو ختم کرنے کے لیے قادیانی کو لایا گیا تو خلافت کو برپا کرنے والا ملا عمر آج بھی دیوبندی ہے۔ انگریز کو لایا گیا، اور ٹھہر جا، انگریز کو لایا گیا، ایک میں ٹھہر جا، انگریز کو لایا گیا، انگریز کو ملک میں ٹھہر جا، انگریز کو ملک میں لایا گیا دینی نظام کو ختم کرنے کے لیے۔ اس ملک میں وفاق المدارس کے نام پہ دینی تعلیم کو سر بلند کرنے والا مولانا سلیم اللہ خان دیوبندی ہے۔ اگر مساجد کو مٹانے کے لیے یہاں پہ انگریز قادیانی کو کھڑا کیا گیا، لال مسجد پہ قربانی دینے والا غازی عبدالرشید دیوبندی ہے۔ اگر ناموس صحابہ کو مٹانے کے لیے ٹھہر جا، اگر ناموس صحابہ کو مٹانے کے لیے انگریز کو اپنے پودے کھڑے کرنے پہلے ناموس صحابہ کی جنگ لڑنے والا عبدالستار توسوی دیوبندی ہے، امیر عظیمت مولانا حق نواز دیوبندی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ہر محاذ پہ علماء دیوبند نے جنگ لڑی ہے۔ پرویز مشرف بھی سنے، اس کی ذریت بھی سنے، بش بھی سنے، ہم نے ہر محاذ پہ جنگ لڑی ہے۔ اگر تم نے جنگ چھیڑی، ہم تمہیں اپنے اکابر علماء دیوبند کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے جنگ لڑنے کا حق ادا کر دیں گے۔ اگر اس سرزمین پہ تم نے انگریز کے پودے کو 100 سالہ جشن منانے کی اجازت دی تو میرے اللہ نے چاہا اور جشن کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ اگر تم نے اجازت دی تمہاری حکومت میں نیک ٹھوک دیے جائیں گے۔ اگر تم نے اجازت دی جہاد کے علم کو پاکستان میں سر بلند کر دیا جائے گا۔ حد ہوتی ہے مسلط کی، حد ہوتی ہے حکمت بھی۔ میں اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں، اگر ہر محاذ میں علماء دیوبند نے جنگ لڑی ہے، پھر مجھے کہنے دیجیے یہ ختم نبوت کا سہرا اکابر علماء دیوبند کے سر پہ ہے، ناموس صحابہ کا سہرا اکابر علماء دیوبند پہ ہے، ارے سیاست کا سہرا اکابر علماء دیوبند کے سر پہ ہے، جہاد کا سہرا اکابر علماء دیوبند کے سر پہ ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے عزم کر لیں، ہم ختم نبوت کے لیے جنگ لڑیں گے، ناموس صحابہ کے لیے جنگ لڑیں گے، مدارس کی جنگ ہم لڑیں گے، مساجد کی جنگ لڑیں گے، طاغوت کے خلاف جنگ لڑیں گے، علم جہاد کو بلند کرتے ہوئے خلافت کا پرچم لہرا کے قادیانیت کی قبر پہ ایک مرتبہ نہیں کروڑ بار لعنت بھیجیں گے۔